الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على عباده الذین اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی كما ورد في سورة الفجر: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب ان ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. آمین یا رب العالمین. آپ حضرات سے اس مقام پر ملاقات تقریباً 1.5 ماہ بعد ہو رہی ہے. آخری جمعہ جو آپ کے ساتھ میں نے ادا کیا تھا وہ 3 اگست کا تھا. 10 اگست کا جمعہ اسلام آباد اور راولپنڈی کے مابین ایک نئی آبادی میں نو تعمیر شدہ عظیم الشان مسجد میں ادا ہوا. 17 اگست کا جمعہ نیو یارک میں مینہٹن میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے زیر سایہ ادا ہوا. 24 اگست کا جمعہ بالٹیمور جو واشنگٹن کے ساتھ ایک ٹوئن سٹی کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے کہ ان دونوں کا جو انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے وہ مشترک ہے. بالٹیمور واشنگٹن انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو ان دونوں کے درمیان واقع ہوا ہے. تو 24 اگست کو میں بالٹیمور میں تھا. 31 اگست کا جمعہ جو ہے امریکہ کے بالکل مغربی ساحل پر سان فرانسسکو کے قریب سانتا کلارا کی ایک مسجد میں، جس کا ہال اتنا بڑا ہے کہ اس میں 2000 افراد میرے نگاہوں کے سامنے موجود تھے، بغیر کسی پلر کے. درمیان میں کوئی پلر نہیں. یہ ایم سی اے سانتا کلارا کا عظیم ترین مرکز ہے، اس میں 2000 افراد کی جگہ ہے اور دل دھرنے کو جگہ نہیں تھا، بڑا ہوا تھا. اس کے بعد یہ کہ 7 ستمبر کا جمعہ جو ہے وہ میری بدنصیبی سے وہ سفر کی نظر ہو گیا، وہ میں ادا نہیں کر پایا. بہرحال اس کے بعد بھی آپ کے علم میں ہوگا، میں بتا گیا تھا آپ کو کہ امریکہ سے واپسی کے فوراً بعد مجھے ہندوستان جانا ہے. 11 ستمبر کی میری سیٹیں بک تھیں، گویا کہ آج میں یہاں آپ سے ملاقات نہ کرتا. لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا، میری طبیعت کچھ خراب تھی تو ہم نے 13 ستمبر کی ریزرویشن کرا لی 11 کی بجائے. ورنہ جو قیامت صغریٰ امریکہ میں آئی ہے اس کی خبریں ہم دلی ایئرپورٹ پر سنتے جا کر. 3:30 بجے یہاں سے فلائٹ روانہ ہو جاتی ہے. اس وقت تک تو کوئی آسان تھا ہی نہیں، کوئی آسان گمان تھا ہی نہیں، لیکن اللہ نے بچا لیا. بعد میں بعض احباب کے مشورے پر اور خود میرا بھی خیال ہوا تو ہم نے فی الحال 1 ہفتے کے لیے اپنے سفر بھارت کو ملتوی کر دیا ہے. اس کے بعد دیکھیں گے صورتحال کیا ہوتی ہے، اس لیے کہ پوری دنیا میں اس وقت ایک ریڈ الرٹ ہے اور کچھ معلوم نہیں، غیر یقینی کی کیفیت ہے، سسپینس ہے. کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے اور کچھ معلوم نہیں کہ کس وقت کیا ہو جائے گا. بہرحال یہ تو میں نے اپنا تھوڑا سا احوال آپ کے سامنے رکھ دیے. یہ جو 3 دن قبل ایک عظیم حادثہ ہوا ہے، بڑا عظیم واقعہ ہوا ہے. منگل 11 ستمبر کو ہمارے وقت کے مطابق 4:45 بجے شام اور نیو یارک کے وقت کے مطابق 9:15 بجے صبح جو قیامت صغریٰ گزری ہے امریکہ پر، وہ ویسے تو قیامت صغریٰ ہی ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس میں قیامت کبریٰ کے مناظر بھی سامنے آ گئے. امریکہ کی قوت کا تو خیر میں نہیں کہہ سکتا، لیکن اس کی شان و شوکت اور عظمت و سطوت کی عمارت فلک بوس تھی، اب زمین بوس ہو گئی. امریکہ میں کہا جا رہا ہے امریکہ ول نیور اگین بی دی سیم. یہ وہاں کے الفاظ ہیں. امریکہ ول نیور بی دی سیم اگین. دوبارہ اب امریکہ اس مقام کو حاصل نہیں کر سکتا جو اسے 11 ستمبر سے قبل دنیا میں حاصل تھا.
یہ وہاں کے اپنے لوگوں کا قول ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ پورا امریکہ ہل کر رہ گیا اور اس کے غرور کا سر کچھ لا گیا۔ امریکہ ہی نہیں، پوری دنیا کا جو مالیاتی مرکز ہے، صدر مقام ہے، مینہٹن ایک جزیرہ ہے، وہ نیو یارک کی 5 بروز میں سے ایک برو شمار ہوتی ہے۔ 5 اس کے گویا کے بڑے محلے ہیں، ان میں سے ایک بڑا محلہ مینہٹن ہے۔ اس کا جو یہ سب سے جنوبی سرا ہے، اسی میں وال سٹریٹ ہے، سارا مالیاتی دنیا کا نرو سینٹر در حقیقت اسی جگہ پر ہے۔ سارے بڑے بڑے بینک وہاں ہیں، اور پھر یہ کہ وہاں کی عظیم ترین عمارت جو ہے ورلڈ ٹریڈ سینٹر، اور اس کی سربلندی کے جو 2 اہم ترین نشانات تھے، یہ 2 کالمز ایسے جاتے تھے۔ واقعہ یہ ہے جنہوں نے اسے دیکھا نہیں ہے وہ تصور نہیں کر سکتے اس کی گرینڈر، اس کی عظمت، اس کی سطوت۔ ویسے تو یہ کہ اس کے بعد ملیشیا میں بھی ایک ٹاور بنا لیا گیا ہے جو اس سے بھی کچھ اونچا ہے، اور یہ کہ اس سے پہلے شکاگو میں بھی سیئرس ٹاور بنایا گیا۔ لیکن یہ کہ جو عظمت اس سینٹر کی تھی، ٹوئن ٹاورز ایسے جاتے ہیں جیسے گلاس کے سلنڈر رکھے ہوئے سیدھے اوپر جا رہے ہیں۔ سیئرس کا معاملہ یہ نہیں ہے کہیں وہ اونچا ہے، کہیں نیچا ہے، کہیں سے چوڑا ہے، کہیں سے کم ہے، وہ بات نہیں بنتی۔ لیکن یہ جو عظمت و سطوت تھی، جس طریقے سے یہ دیکھتے ہی دیکھتے نسیم منسیا ہو گیا۔ میں نے پورا یہ ڈرامہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ مجھے چونکہ بی بی سے خبریں سننے کا ایک ہے ذہن کے اندر بن گیا ہے، وقتاً فوقتاً دیکھتا ہوں، تو میں اپنے عصر کی نماز سے فارغ ہو کر اپنے دفتر میں آیا۔ اب 4:45 جماعت ہوتی ہے، تو 5 بجنے میں بھی گویا کہ ابھی چند منٹ باقی تھے۔ جب میں اپنے دفتر میں آ گیا، میں نے ٹی وی آن کیا تو زور زور سے چیخ کر بی بی سی کی جو اناؤنسر تھی وہ اعلان کر رہی تھی کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے اوپر اس طرح ٹکراؤ ہو گیا ہوائی جہاز کا، وہ سامنے منظر نظر آ رہا تھا، اس میں آگ لگی ہوئی تھی، دھوئیں، یہ بادل اٹھ رہے تھے۔ تو میں وہیں جم کر بیٹھ گیا۔ اس کے کل 15 منٹ کے بعد میری آنکھوں کے سامنے ایک اور جہاز چلتا ہوا آیا ہے، اور اس نے آ کے ٹکر ماری ہے، اور اس نے جو ہے دوسرا جو ٹاور تھا اس کے اندر تباہی مچا دی۔ یہ سارا ڈرامہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ بہرحال جو بھی دھوئیں کے بادل کہہ لیں، اور جو ڈیبری وہاں پر گرا ہے، جو بھی ملبہ، اس کا جو بھی طوفان، اس کے علاوہ سمجھیے 2 گھنٹے کے اندر اندر یہ عمارت، سٹیل کی عمارت، ٹوٹل سٹیل، نہایت مستحکم عمارت، اس کے بارے میں کبھی تصور نہیں ہو سکتا تھا۔ یعنی یہ تو سوچا جا سکتا تھا جہاز ٹکرائے گا تو خود گر جائے گا، مر جائے گا، ختم ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، شاید تھوڑا سا ڈیمیج ہو جائے، لیکن ہم کہہ نہیں سکتے کہ ان جہازوں میں کیا چیز تھی، کس قسم کا فول تھا، جس نے کہ کہا جاتا ہے 1500 ڈگری سینٹی گریڈ کا ٹیمپریچر پیدا کیا ہے۔ 100 ڈگری سینٹی گریڈ پر پانی ابلتا ہے، 1500 ڈگری سینٹی گریڈ، جس نے کہ اس لوہے کو پگھلا کر رکھ دیا ہے۔ اور میری نگاہوں کے سامنے وہ منظر ہے جیسے وہ عمارت بیٹھی ہے، بالکل جیسے کہ پتاشا گھل جاتا ہے پانی کے اندر، یا پانی کا بلبلہ جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے۔ اس طور سے میں نے اس عظیم الشان عمارت کو نسیم منسیا ہوتے دیکھا۔ مجھے یاد آتا رہا، ایک کتاب لکھی تھی، شاید بریگیڈیئر تھے اس وقت، سالک صاحب جو تھے، لیکن یہ کہ انہوں نے وٹنس ٹو سرنڈر کتاب لکھی تھی، جس کا اردو ترجمہ ہوا تھا میں نے ڈھاکہ کو ڈوبتے دیکھا۔ یہ ٹائٹل میرے ذہن میں بار بار آتا رہا، اور واقعہ یہ کہ میں سوچتا رہا، جیسے کہ ایک بڑا پرانا مصرع ہے فارسی زبان کا، کہ کوئی شخص ایسی چیز دیکھ رہا ہو جس پر یقین نہ کر سکتا ہو، تو بار بار اسے خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں میں خواب دیکھ رہا ہوں یا حقیقت دیکھ رہا ہوں۔ آنچ می بینیم بیداری استیارب یا بے خواب، اے اللہ جو میں دیکھ رہا ہوں یا بیداری میں دیکھ رہا ہوں یا خواب دیکھ رہا ہوں۔ بار بار گمان ہوتا تھا یہ کوئی ہالی ووڈ کی کوئی اسٹنٹ پکچر تو نہیں ہے۔ اس سے پہلے کئی پکچریں انہوں نے بنائی ہیں جس میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر بھی اور سیئرز کو بھی گراتے ہوئے دکھایا گیا ہے، دی ڈے آفٹر، اور اس طرح ڈومز وغیرہ بنائے ہیں انہوں نے۔ یہ تو نگاہوں کے سامنے تھا۔ تو واقعہ یہ ہے کہ اگر آنکھوں سے دیکھا نہ ہوتا تو میں یقین نہ کرتا، بار بار پھر بھی دیکھتے ہوئے بھی شک ہو رہا تھا کہ جیسے ہو گیا نسیم منسیا جیسے تھے ہی نہیں، اتنی عظیم عمارت میں نے وہ دیکھی ہے۔ اس پر چڑھا ہوں، غالباً 2 مرتبہ چڑھا ہوں، اس کے اوپر جا کر جو ہے بہت دور دور تک منظر جو نظر آتا ہے، اور یہ اس کی جو عظمت ہے، اس کے اندر کتنی پتہ نہیں 100 کے قریب لفٹیں لگی ہوئی تھی۔ وہ لفٹیں جو سیدھی اوپر تک جاتی تھی اتنی تیزی سے جاتی تھی، اتنی تیزی سے کہ کان جو ہے وہ ایک دم جو ہے بند ہو جاتی تھی، اتنی تیزی کے ساتھ۔ اتنی اونچی عمارت، 110 منزلہ عمارت۔ بہرحال قرآن مجید میں جو الفاظ آتے ہیں کَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ایسے ہو گئے جیسے تھے ہی نہیں۔ یہ 2 ٹاورز جو ہیں یہ ایسے ہو گئے ہیں کہ جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ اس پر مستثات یہ تو تھا امریکہ کا، بلکہ پوری دنیا کا مالیاتی صدر مقام جس کا یہ حشر ہوا ہے۔
آس پاس کی عمارتیں ہل گئی ہیں، بہت سی عمارتیں انہیں گرانی پڑیں گی، اور بھی دوسری عمارتیں گری ہیں، کوئی 47 منزلہ جو ہے وہ گر گئی ہے، لیکن جس قدر بڑا یہ معاملہ ہوا ہے تو پوری فاؤنڈیشنز جو ہیں آس پاس کے پورے علاقے کی ہل گئی. بہت سی عمارتوں کو یخربون بیوتہم بایدیہم جو آتا ہے قرآن مجید میں کہ وہ اپنے ہاتھوں، اپنے مکانوں کو اپنے ہاتھوں گرائیں گے. گراتے ہوئے صورتحال ہو گئی تھی بنو قریظہ کی، اور بایدی المسلمین. یہ صورتحال جو ہے وہ وہاں پر ہوئی ہے، ان کو گرانی پڑیں گی وہ عمارتیں، اور کتنا بڑا نقصان مالیاتی اعتبار سے. اور اس سے بڑی بات یہ پریسٹیج ختم ہو گئی ہے. انوینسیبل امریکہ، ناقابل تسخیر امریکہ، وہ جو اس کی ایک پکچر تھی، اس کی جو تصویر تھی، ختم ہو گئی. پھر اس کے ساتھ یہ کہ امریکہ کی عسکری قوت کا صدر مقام پینٹاگون، عظیم عمارت، وہاں تو سیکیورٹی کے اتنے انتظامات ہوتے ہیں کہ کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا. معلوم ہو سب دھرے رہ گئے انتظامات. امریکہ جیسی عظیم طاقت، انٹیلیجنس کے سوفسٹیکیٹڈ نظام آج کی دنیا میں، جبکہ آپ کو معلوم ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی تو ٹاپ پر پہنچی ہوئی ہے، اور اس کے ٹاپ کے اوپر امریکہ صاحبہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی. غالباً پہلا جو حادثہ ہوا، حادثہ کیا جو ٹکراؤ جس نے کیا ہے اسے سمجھا گیا کہ حادثہ ہوا ہے، ورنہ یہ کہ اسی وقت کو الرٹ ہوتی ہے. دوسرا جہاز جو آ رہا تھا اسے کہیں ہٹ کرتے، ڈائیورٹ کرتے، کچھ نہیں. بڑے آرام سے 18 منٹ کے بعد وہ بھی آیا ہے، اور اس نے آ کر ایک دوسرے اینگل سے دوسرے ٹاور کو ہٹ کیا، اور اتنی پریسیجن کے ساتھ صحیح نشانہ لگا کر. معلوم ہوتا ہے کہ انتہائی کوئی ماہر ہواباز، اور پھر صرف یہ کہ ماہر ہواباز کافی نہیں ہوتا، اسے کہیں اور سے ڈائریکشن جب تک نہ ملے. اس کے لیے تو سارا کا سارا معاملہ جو ہے آج کل جو ہے یہ جو نیویگیشن ہے ہوائی جہازوں کی، وہ کوئی ایسا سادہ معاملہ نہیں ہے کہ آدمی صرف آنکھوں سے دیکھ کر جیسے کوئی سائیکل سوار چل رہا ہو سائیکل کا رخ معین کرے، ایسا تو نہیں ہوتا. بہرحال یہ عظیم حادثہ جو ہوا ہے، پورے امریکہ میں ریڈ الرٹ، تمام ایئرپورٹس بند، تمام پروازیں منسوخ. واشنگٹن میں تمام سرکاری دفاتر، پینٹاگون بھی اور کیپٹل ہل بھی اور وائٹ، سب ایویکویٹ کرا لیے گئے. آپ اندازہ کیجیے افراتفری کتنی ہوئی ہوگی، مینہٹن میں کتنی ہوئی ہوگی، نفسا نفسی کا عالم جو ہوا ہوگا اور افراتفری کی جو کیفیت ہوئی ہوگی اس کا اندازہ انسان کر سکتا ہے. صدر امریکہ بہادر جو ہے وہ فلوریڈا میں تھے، اور وہ کسی اسکول کے اندر کسی تقریب میں حصہ لے رہے تھے. ان کے کان میں آ کر خبر دی گئی تو ایک دم رنگ بدل گیا، فوراً وہاں سے بھاگے. اب مسئلہ یہ تھا انہیں واشنگٹن پہنچایا کیسے جائے، اس لیے کہ جہاز ہٹ ہو سکتا ہے. جب اتنے بڑے پیمانے پر ورلڈ ٹریڈ سینٹر گرا دیے انہوں نے، جب انہوں نے پینٹاگون کی عمارت کا ایک حصہ جو ہے وہ جلا کے راکھ کر دیا، تو سوچئے اس کے جہاز کو کہاں چھوڑیں گے. لہذا آپ نے سنا ہوگا خبروں میں زگ زیگ ڈائریکٹلی فلوریڈا سے وہ واشنگٹن نہیں آیا ہے، پہلے بائیں پھر دائیں پھر مغرب پھر مشرق ہوتے ہوئے، اور F-16 طیارے جو ہیں وہ اسکارٹ کرتے ہوئے لے کر آئے ہیں بمشکل، اور واشنگٹن میں اتارا ہے صدر امریکہ کو. یہ اپنے ملک میں حال ہو رہا ہے صدر صاحب کا، امریکہ کے صدر کا. وہ تو جو ہے باہر سے آنے والے میزائلز کے لیے جو ہے وہ تو ڈیفنس سسٹم بنا رہے ہیں اور ارب ڈالر جو ہے اس کو خرچ کر رہے ہیں. یہ اپنے اندر سے کیا کریں گے جب قیامت جو ہے وہ اپنے گھر میں سے اٹھ کھڑی ہوئی ہو، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. بہرحال شان و شوکت، عظمت و سطوت، قدرت و طاقت، روب و داب، اس کے اعتبار سے خواب تھا جو کچھ نے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا. اس پوری صورتحال کا سب سے بڑا اہم اور سب سے اولین سبق کیا ہے؟ اس کائنات میں کسی شے کو کوئی طاقت حاصل نہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. القدرت للہ، الکبریاء للہ، العظمت للہ. کائنات میں کسی شے کو استحکام حاصل نہیں. کوئی کتنا ہی اپنے آپ کو مستحکم سمجھے، کتنا ہی طاقتور سمجھے، ہوتا ہے کسی وقت بڑی چلت پھرت ہوتی ہے، بڑا روب داب ہوتا ہے، دبدبا ہوتا ہے، بڑی شان و شوکت ہوتی ہے، بہت طاقت ہوتی ہے، مختلف ادوار میں ہو جاتا ہے. سورہ آل عمران میں فرمایا گیا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. یہ جو ملکوں کے اندر یہ کافر لوگ چلت پھرت میں ہیں، جا رہے ہیں آ رہے ہیں، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، معلوم ہوتا ہے شان و شوکت، اس سے دھوکے میں نہ آنا. متاع قلیل، یہ تھوڑے سے دن کی متاع ہے، بہت حقیر سی متاع، اس کی کوئی حیثیت نہیں. اسی لیے میں نے آج عنوان بنایا ہے سورہ فجر کی آیات. الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے دیکھا نہیں تمہارے رب نے کیا کیا تھا قوم عاد کے ساتھ. قوم عاد عرب بائدہ جو کہلاتے ہیں، وہ عرب اقوام جن کا نام و نشان مٹ چکا ہے.
ان میں سے قدیم ترین قوم جو ہے وہ قوم عاد تھی، جس کی طرف کہ حضرت ہود علیہ السلام بھیجے گئے تھے، اور وہ قوم جو ہے اتنی عظیم تھی۔ اس وقت جو ایک صحرا ہے، بدترین صحرا جو ہے عرب کے اندر ہے، وہ عرب کے جنوبی علاقے کے اندر ہے، بدترین، جہاں زندگی کا کوئی نام و نشان نہیں ہو سکتا، اور ریت ایسی ہے کہ جس کے اوپر کوئی شے ٹھہر نہیں سکتی، نیچے چلی جائے گی۔ اس جگہ پر ایک بہترین تمدن تھا، عالیشان قوم تھی، بہت سبزہ زار تھا، بہت یہاں پر جو ہے ہر طرح کی زرخیزی تھی، سطوت حاصل تھی قوم عاد کو، اور اس کا جو حکمران خاندان تھا ارم، اسی میں سے ایک شداد کہلاتا ہے، جس نے کہ جنت بنائی تھی، جنت ارض، شداد کی جنت جو ہے یہ تو ایک محاورے کے طور پر استعمال ہوتی ہے، کہ اس قوم عاد ہی کا ایک بادشاہ تھا۔ اور اب جو ہے سیٹلائٹ کے ذریعے سے سراغ لگ چکا ہے کہ اس صحرا کی گہرائیوں کے اندر وہ شہر موجود ہے، اور اس شہر میں بہت اونچے اونچے ستون انہوں نے بنائے تھے، ارم ذات العماد، یہ بڑے بڑے ستونوں والے ارم، یہ بتایا گیا کہ 30 ہیں بہت بڑے بڑے بہت اونچے ستون جو اب بھی موجود ہیں زیر زمین صحرا کے نیچے اس کی پہنائیوں کے اندر۔ تو ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، جیسے کہ اس سے قبل کہیں بھی پوری دنیا میں تعمیر نہیں کیے گئے تھے۔ آج بین ہی الفاظ جو ہیں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے اوپر، میں نے بتایا کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے بعد تو ٹھیک ہے، بڑا ایک اپنے ایک افتخار اور فخر کے لیے جو ہے انہوں نے ملیشیا نے بھی بنا لیا ایک ٹاور، لیکن یہ ہے کہ جو اس کو مقام الفضل للمتقدمین، جب یہ بنا ہے تو ایسا کوئی اور جو ہے ایسی کوئی عمارت دنیا میں موجود نہیں ہے۔ اور یہ عمارت واقعہ یہ ہے کہ دنیا بھر روئے ارضی کی کل عمارتوں کے مقابلے میں اسے آپ کوہ ہمالیہ کہہ سکتے ہیں، اتنا مضبوط۔ چنانچہ مجھے تو واقعہ یہ ہے کہ جب میں وہ منظر دیکھ رہا تھا تو مجھے سورہ نبی کی وہ آیت بار بار ذہن میں آتی تھی، وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، تم ان پہاڑوں کو دیکھتے ہو اور تم سمجھتے ہو کہ یہ بڑے جمے ہوئے ہیں، بڑے ٹھوس ہیں، جامد ہیں، حالانکہ یہ ایسے چلیں گے جیسے بادل چلتے ہیں۔ وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، اور سورۃ القاریہ میں جو فرمایا گیا ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے کہ دھن کی ہوئی اون ہوتی ہے۔ یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ان گناہ گار آنکھوں نے، جس طریقے سے کہ وہ جب ٹاور بیٹھا ہے اس کے بعد جو دھوئیں کے بادل، بالکل جیسے کہ ہوائی جہاز میں جب لوور لیول پر آتا ہے تو پھر بادل نیچے نظر آتے ہیں اور بادلوں کو چیرتا ہوا جہاز نیچے آتا ہے، وہ منظر تھا اس وقت کہ جو ان ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا کچھ نہیں بچا، اس کی بجائے صرف وہ ایک دھواں یا غبار جو ہے وہ رہ گیا۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلھا فی البلاد۔ اور یہ صرف عاد کا معاملہ نہیں، اس کے بعد قوم سمود کو بھی ایسے ہی سطوت و شان و شوکت عطا ہوئی تھی۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، انہوں نے وادی میں چٹانیں تراش تراش کر محل بنائے تھے۔ وفرعون ذی الاوتاد، اور وہ فرعون جس کا ڈنکا بج رہا تھا، جو سفر کرتا تھا اس کی فوج چلتی تھی تو اس کے خیموں کے جو میخیں ہوتی تھی پھوٹے، وہی نمونوں کتنے سینکڑوں اونٹوں کے پیٹھ پر یا گھوڑوں کی پیٹھ پر لدے ہوتے تھے، ذی الاوتاد، میخوں والا۔ الذین طغوا فی البلاد، جنہوں نے سرزمین میں اس دنیا میں ملکوں میں سرکشی کی، اللہ کے مقابلے میں سر اونچا کیا، تکبر کا سر اٹھایا، سرکشی کی، ہم خود حاکم ہیں۔ فرعون نے بھی کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، حاکم ہوں۔ وہذہ الانہار تجری من تحتی الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی حکومت میری نہیں ہے اور یہ سارا آبپاشی کا نظام میرے کنٹرول میں نہیں ہے؟ اس کا جو حشر ہوا تھا وہ سب کو معلوم ہے۔ آج پورا امریکہ جس طریقے سے کہ مست ہاتھی کی طرح، چند سال پہلے خلیج کی جنگ کے فوراً بعد امریکہ کی مستی جو ہے جیسے کہ شراب کا نشہ بہت چڑھ گیا ہو، وہ کیفیت ہو گئی تھی۔ امریکن ایئر فورس کا چیف آیا تھا کراچی میں، پاکستان ایئر فورس کے افسروں کو جمع کر کے اس نے جو تقریر کی تھی، اس کا ایک جملہ یہ بھی تھا کہ امریکہ اس وقت مست ہاتھی کے مانند ہے، جو اس کے راستے میں آئے گا کچلا جائے گا۔ یہ دھمکی دے کر گیا تھا ایئر فورس کا چیف پاکستان اس نشے میں۔ اور جب ان سے کہا گیا تھا کہ اخلاقی طور پر دیکھو تم وہاں یہ کرتے ہو، یہاں یہ کرتے ہو، ایسٹ ایبوب میں ریفرنڈم ہو سکتا ہے، کشمیر میں نہیں ہو سکتا، یہ کیا تمہارے اصول ہیں؟ گواہ ہم اخلاقی اصولوں کے پابند نہیں ہیں، ہمارے لیے ہماری مصلحت ہے، ہمارے مفادات ہیں جو ہماری پالیسی طے کرتے ہیں۔ ڈنکے کی چوٹ، کھلم کھلا کسی ملک کے اہم ترین لوگوں کے یہ بیانات ہیں۔ الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد، ہر جگہ پر جو ہے افغانستان بیچارہ ویسے ہی بھوکا مر رہا ہے، ملک حال پتلا ہے، وہاں مانیٹرز آ جائیں گے،
اسرائیل میں نہیں آ سکتے. اسرائیل کو کھلی چھٹی ہے، جس طرح چاہیں وہ نہتے جو ہے فلسطینیوں کے اوپر جس طرح چاہیں گولیاں برسائیں، F-16 دوڑائیں اوپر ان کے، ٹینک چڑھا دیں، جب چاہیں ان کی عمارتیں گرا دیں، مکان گرا دیں، جو چاہیں گرا دیں. ہمیں شک ہے کہ یہاں سے تخریبی کارروائی ہوتی ہے، شک ہے، اور اس شک کے اوپر جو ہے اتنے مکان اتنی دکانیں گرا دی. الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد، جس کے نتیجے میں کہ پھر سرزمین میں دنیا میں فساد پیدا ہوا. فصب علیہم ربک سوط عذاب، اللہ تعالیٰ کی رسی دراز تو ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال اندھیر نگری نہیں ہے، مہلت دیتا ہے، وقت دیتا ہے، تاکہ کسی فرد یا قوم کے اندر جتنی خباثت چھپی ہوئی ہے ساری ظاہر ہو جائے. اس کے بعد ایک دم رسی کھینچتا ہے، جیسے کہ پھانسی کا تختہ جو ہے کھینچا جاتا ہے، بس ایک لمحے کا کام ہے. پھر اچانک اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے. فصب علیہم ربک سوط عذاب، ان تمام اقوام پر تمہارے رب کی طرف سے عذاب کے کوڑے پڑے. ان ربک لبالمرصاد، یقیناً اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب گھات میں ہے، دیکھ رہا ہے، غافل نہیں ہے. کون کیا کر رہا ہے، کون کس چیز کا سزاوار ہو چکا ہے، کون کس انجام کا مستحق ہے. مرصاد، جیسے شکاری گھات میں بیٹھا ہوتا ہے، وہ مثال دی ہے یہاں پر. اللہ تعالیٰ ایسی قوموں کے لیے، ایسی قوتوں کے لیے گھات لگا کر بیٹھا ہوا ہے. اما الانسان اذا ما ابتلاه ربه، انسان کا ایک عجیب المیہ ہے، جب اس کا رب اسے آزماتا ہے، فاکرمہ ونعمہ، اسے دنیا میں عزت دے دیتا ہے، نعمتوں کی بارش کر دیتا ہے. فیقول ربی اکرمن، تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دے دی. واما اذا ما ابتلاه فقدر علیہ رزقہ، جب آزماتا ہے اور رزق کی تنگی کر دیتا ہے، ناپ تول کے ساتھ دینا شروع کرتا ہے. یقول ربی اہانن، تو کہتا میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. کلا، ہرگز نہیں. یہ بڑا ایک سوال آپ کے سامنے آیا ہوگا، اگر نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ کہ آپ ذہن حاضر نہیں ہیں. یہ جو دو قول اللہ نے نقل کیے تنقیدی انداز میں، ان میں خرابی کیا ہے؟ کسی کو اللہ نے نعمتیں دی، دولت دی، عزت دی، اور اس نے کہا مجھے اللہ نے عزت دے دی، تو اس میں کیا برائی ہے؟ اس نے یہ تو نہیں کہا کہ فلاں دیوی کا یا دیوتا کا کرم مجھ پر ہو گیا تو مجھے یہ مل گیا. ربی اکرمن، میرے رب نے مجھے عزت دی ہے. غلطی کیا ہے؟ کوئی غلطی نہیں. اسی طرح اگر کسی کی رزق تنگ ہو گیا، وہ کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، اس نے بھی کسی اور کی دہائی تو نہیں دی نا، رب ہی کی دہائی دی ہے. اس اعتبار سے اس میں کوئی گمراہی نہیں ہے. پھر یہ تنقید کیوں ہے؟ کلا، ہرگز نہیں. یہ بہت اہم مقام ہے قرآن مجید کا، بہت کم لوگوں نے اسے سمجھا ہے. راز اس میں یہ پنہاں ہے، اس دنیا میں نعمتیں ملے، عزت ملے، وہ بھی اصل میں عزت نہیں، آزمائش ہے. اور اگر تنگی ہو جائے، فقر و فاقہ آ جائے، یہ ذلت نہیں، آزمائش ہے. آزمائش ہونے کے ناطے دونوں کیفیتیں بالکل برابر ہیں. اگر اللہ نے نعمتوں کی بارش کر دی تو یہ نہ سمجھو کہ اللہ مجھ پر بڑا مہربان ہے. کیا پتا یہی نعمتیں تمہارے لیے عذاب کا ذریعہ بن جائیں. ان نعمتوں کا حق ادا نہیں کرو گے تو گردن دبوچی جائے گی. کوئی نعمت نہیں ہے جب تک کہ نعمت ہدایت شامل نہ ہو. بڑی سے بڑی نعمت، دولت ہو، اقتدار ہو، اولاد ہو، صحت ہو، کوئی شے، کوئی نعمت نہیں جب تک نعمت ہدایت نہ ہو. دولت ہے اور ہدایت نہیں، گل چھرے اڑاؤ گے، بدماشیاں کرو گے، عیاشیاں کرو گے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے فضول خرچیاں کرو گے، پکڑے جاؤ گے اللہ کے. تو یہ دولت نعمت ہوئی یا زحمت ہوئی؟ یہ رحمت نہیں، نعمت نہیں، زحمت. تو یہ جو دنیا میں قوت اور دبدبا اور سطوت اور شان اور شوکت جو اس وقت بظاہر امریکہ کو حاصل ہے، ابھی ختم تو نہیں ہوئی نا. یہ ضرور ہے کہ امریکہ وہ امریکہ نہیں ہے جو 11 ستمبر 2001 سے قبل تھا. اور میں نے جملہ آپ کو سنا دیا، تو خود کہہ رہے ہیں امریکہ ول نیور بی دی سیم اگین. دیکھیے پھر بھی اس کی طاقت گروا رہے ٹیلی ویژن پر، اتنے اڈے وہاں ہیں، اتنے جہاز وہاں ہیں، اتنا جو ہمارا بحری بیڑا ہے وہاں ہے، فلاں وہاں ہے، فلاں طاقت ہے، پھر پوری دنیا ساتھ ہے، نیٹو ساتھ ہے، روس بھی ساتھ مل گیا ہے، سب کے سب ساتھ ہیں. سوائے اس کے کہ چائنا نے کہا ہے کہ کوئی ڈائریکٹ اقدام جو ہے وہ افغانستان کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، اس کے نتائج جو ہیں جو بہت دور رس ہو سکتے ہیں. باقی تو پوری دنیا جو ہے ان کے ساتھ ہاں میں ہاں ملائے ہوئے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ثابت ہو گیا کہ طاقت لا حول ولا قوت الا باللہ.
اب آئیے اصل مسئلہ یہ ہے، سب سے پہلے تو اس معاملے میں میں عرض کر دوں کہ دہشت گردی کی کوئی بھی شکل ہو وہ لازماً قابل مذمت ہے۔ جنگ ہو تب بھی انہی کے خلاف ہتھیار چلنا چاہیے کہ جو جنگ میں شریک ہو۔ اسلامی اصول جنگ کا بھی یہ ہے، عورتوں پر، بچوں پر، نان کمبیٹنٹس جو ہے، بوڑھوں پر، اور یہ کہ جو بھی عابد لوگ ہوں اپنے معبدوں میں بیٹھے ان پر قطعاً ہاتھ نہ اٹھایا جائے۔ یہ اسٹرکٹ انسٹرکشن ہوتی تھی۔ کمپیٹنٹس جو مقابلے میں آئے اس کے ساتھ ہے معاملہ۔ تو وہ دہشت گردی کہ جس میں اس کا امکان ہو کہ بے قصور لوگ، میں بے گناہ تو نہیں کہتا اس لیے کہ گناہ گار تو سارے ہی ہیں، ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے بے گناہ، بے گناہ کون ہوگا یہاں؟ لیکن وہ قصور اس وقت ان کا نہیں ہے جس کی بنا پر کہ انہیں ہزاروں کی تعداد میں ختم کر دیا جائے۔ یہ صورتحال یقیناً 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 قابل مذمت ہے۔ یہ دہشت گردی جو ہے دنیا میں تین اعتبارات سے ہو رہی ہے، یا تو قومی تصادم جیسے اسرائیلیوں میں اور فلسطینیوں میں جاری ہے، کشمیر میں جو بھارتی افواج ہے اور پولیس ہے اور مجاہدین کے درمیان جاری ہے، یہ قومی تصادم ہے۔ اسی طرح آزادی کی تحریکیں جیسے کہ الجزائر میں فرانسیسی کے خلاف، اس میں بھی دہشت گردی استعمال ہوتی تھی۔ ان دونوں کے اعتبار سے بھی مذمت ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر میں نے ہمیشہ مذمت کی ہے کہ جو احیاء اسلام کی تحریکیں ہیں، مثلاً الجزائر میں انہوں نے اگر دہشت گردی کا راستہ اختیار کیا، میں نے ہمیشہ مذمت کی ہے۔ اس میں فائدہ کم نقصان زیادہ ہے، کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے۔ اسی طریقے سے اگر التکفیر والہجرہ، یہ ایک جماعت تھی جو علیحدہ ہو کر بنی تھی اخوان المسلمون سے، انہوں نے اسی طرح دہشت گردی کا بازار گرم کیا تھا، قتل و غارت جو ہے ٹارگیٹڈ لوگوں کو، بڑے اہم لوگوں کو مارنا شروع کیا، وہ بھی قابل مذمت کام ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اسی حادثے میں کہا جا رہا ہے کہ 500 تو پاکستانی مسلمان ختم ہوا۔ اگرچہ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ فگر درست ہے، اس لیے کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کتنے آدمی اس میں مرے اس کا تو کبھی اندازہ ہو ہی نہیں سکے گا۔ جو کوئلہ بن کر، لکڑی جل کوئلہ بنی، کوئلہ جل بئی راکھ، یہ پرانی ہندی کہاوت ہے۔ لکڑی جلتی ہے تو کوئلہ بن گیا، کوئلہ بن گیا تو راکھ ہے، اس راکھ میں اب کہاں انسان نظر آئے گا، کہاں اس کی ہڈیاں نظر آئیں گی؟ 1500 سینٹی گریڈ، کہاں نام و نشان رہ جائے گا؟ تو صحیح تعداد تو انڈائریکٹلی معلوم ہوگی کہ کوئی بتائے گا فلاں جگہ سے کہ ہمارا آدمی تھا وہ نہیں آیا، فلاں آدمی، ورنہ یہ کہ اس جگہ پر کیسے پتہ لگے گا کتنے لوگ تھے؟ لیکن بہرحال اندازہ دیا جا رہا ہے کہ 500 پاکستانی اس کے اندر شہید ہو گئے۔ تو اس قسم کے معاملے کے لیے ہم کوئی تائید اس معنی میں نہیں کر سکتے، جنہوں نے کیا ہے یہ قابل مذمت کام ہے۔ ہاں صرف ملٹری انسٹالیشن کو جو بھی ہوتے، جو بھی ہے، میں اب تو بعد میں بحث کروں گا کہ کس نے یہ کارروائی کی ہے، جو فوجی تنصیبات ہیں ان کو ٹارگٹ بنایا جائے، لیکن یہ کہ شہری ٹارگٹس جن میں کہ عام لوگ ہیں، عام شہری ہیں، ان کو بنانا تو بہت ہی مذمت کے قابل شے ہے۔ اگرچہ اس کا ایک جواز بھی ہے، دہشت گردی کا ایک جواز بھی ہے۔ اگر کوئی ظالم اتنا طاقتور ہو جائے کہ مظلوم کے لیے کوئی اور راستہ چھوڑے ہی نہ، جسے آپ کہتے ہیں کسی کو دیوار سے لگا دیا جائے، تو وہ کیا کرے؟ اسی اصول کی بنیاد پر جب پی ایل او کا کی دہشت گردی ہوتی تھی، یہ آج سے 20 سال پہلے کی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، ہوائی جہاز ہائی جیک کرتے تھے یا اور کوئی، تو ہم نے اس کو یہی کہا تھا کہ کیا کریں، وہ ان کے پاس کوئی اور راستہ ہی نہیں، آپ نے ان کو فلسطینیوں کو دیوار سے لگا دیا ہے۔ ڈیسپریٹ ہو کر انسان کچھ تو کرتا ہے نا۔ اس کے لیے پھر قرآن مجید میں بھی ایک اشارہ موجود ہے، 6 پارے کی پہلی آیت، لا يحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم۔ اللہ کو کوئی بری بات بلند آواز سے کہنا بالکل پسند نہیں ہے، سوائے اس کے جس پر ظلم کیا گیا، جس کا دل دکھا ہو، دکھی دل سے صدا نکلے، تو اس میں کوئی خرابی بھی ہو، کوئی گالی بھی ہو، کوئی اور اسی طریقے کی جو ہے آداب کے خلاف بات ہو، تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، اس لیے کہ اس کے اندر کنڈون کرے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم۔ تاہم اس معاملے میں بھی دہشت گردی جو بھی اگر اس کا جواز ہے، تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس میں ٹارگٹ ہونے چاہیے عسکری ٹارگٹس، فوجی تنصیبات، نہ کہ عوام۔ اب آئیے اس مسئلے کی طرف کہ یہ کس نے کیا ہے کام۔ مجھے ابتداءً تقریباً یقین حاصل تھا، اور اب بھی کافی حد تک وثوق حاصل ہے، اب یقین تو میں نہیں کہہ سکتا، تھوڑا سا وہ ڈائلیوٹ ہوا ہے، لیکن وثوق میں اب بھی کہتا ہوں، یہ کام در حقیقت
امریکہ میں ایک الٹرا رائٹ وائٹ کرسچین کیتھولک مائنورٹی ہے جو انتہائی فرسٹریٹڈ ہے. انہوں نے ملیشیاز بنائی ہوئی ہے. چند سال پہلے میں یہاں پر باقاعدہ خطبے میں اس کی پوری تفاصیل آپ کو دے چکا ہوں. وائٹ کرسچین ملیشیاز یہ زیادہ تر یا تو جنوبی ریاستوں میں ہے، ٹیکسس وغیرہ یہ جنوبی ریاستیں جو ہے ان میں ہے، فلوریڈا یہ سب جنوبی ریاستیں، یا مغربی. یوں سمجھیے کہ یہ جو امریکہ، تو اس کا یہ کونا جو ہے شمال مشرقی، سب سے گنجان آباد بھی یہی ہے، سب سے زیادہ جو ہے یہیں پر ٹیکنالوجی بھی ہے. یہ تو سمجھیے کہ یہ تو پروٹیسٹنٹس اور جیوز دو کا گڑھ ہے. لیکن ادھر مغربی ساحل اور جنوبی ساحل، اس میں جو ہے رومن کیتھولکس، اور ان پروٹیسٹنٹس اور کیتھولکس کے درمیان بڑی شدید دشمنی ہے. اس کا اندازہ یہ دنیا کو ہونے نہیں دیتے. آپ اندازہ کیجئے ہمارے ہاں کچھ تھوڑی سی دہشت گردی ہو جاتی ہے شیعہ سنی، اس کا کس قدر پوری دنیا میں شور ہوتا ہے. اور بیلفاسٹ میں کیا ہو رہا ہے، آئرلینڈ میں کیا ہو رہا ہے. حالانکہ پوری اسلامی تاریخ میں فرقے وارانہ فساد اس طریقے سے کبھی نہیں ہوئے جیسے آئرلینڈ میں مسلسل ہو رہے ہیں، روز ہو رہے ہیں. عوامی تصادم پاکستان میں کبھی شیعہ سنی کا عوامی تصادم ہوا ہی نہیں. یہ تو کچھ دہشت گرد ہے. دہشت گردی پہلے یہ تھا کہ ایران اور سعودی عرب کے مابین کشاکش چل رہی تھی، ان کی ایک پراکسی وار تھی جو ہو رہی تھی. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ انڈیا، را اور موساد نے اس کو ٹیک اوور کر لیا. انہیں بدلہ لینا ہے جو کچھ ہم کشمیر میں کر رہے ہیں، ان کے لیے ہم نے ناکوں چنے چبوائے ہوئے ہیں انہیں، اور 6 لاکھ ان کی فوج جو ہے وہاں پر ہم نے مصروف رکھی ہوئی ہے، تو بدلہ لینا ہی لینا انہوں نے کور کے طور پر استعمال کیا. کبھی بھی پاکستان میں کسی شہر میں آج تک، ہاں پارا چنار وغیرہ میں کبھی ہوا ہے، یا یہ کہ گلگت میں کبھی ہوا ہے، باقی پورا پاکستان، مین پاکستان، اس میں کبھی بھی کوئی عوامی فساد شیعہ سنی نہیں ہوا. تو وہاں تو ہو رہا ہے خوریز، باقاعدہ فوجیں ہیں، باقاعدہ ہتھیار ہیں، ہتھیار واپس لینا پرابلم بنا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں حقائق ہیں. یہی وجہ ہے، یہ بات میرے علم میں آئی تھی کہ چند سال پہلے، کہ یہ جو وائٹ امریکن وائٹ کرسچین ملیشیاز ہیں، رومن کیتھولکس، ان کو شدید شکایت ہے کہ جو پروٹیسٹنٹس ہیں امریکہ کے، اور وہ وہاں کی سیاست پر غالب ہیں، ویسٹ وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس، انہوں نے امریکہ کو یہودیوں کا غلام بنا دیا. ان کا کہنا یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ از اے ہاسٹیج ان دی ہینڈز آف جیوز. ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں لبریشن کی ایک وار آف لبریشن لڑنی پڑے گی یہودیوں کے قبضے سے اپنے ملک کو آزاد کرانے کے لیے. برملا کہتے ہیں کہ ایک نیو سول وار، جیسے پہلے امریکہ میں سول وار ہو چکی تھی، ایسے ہی ایک سول وار دوبارہ ہوگی. یہ باتیں ہیں کہ جو وہاں عام ہیں، اور انہوں نے ہتھیار بھی جمع کیے ہوئے ہیں. انہی میں سے وہ شخص تھا جس نے کہ 1995 میں اوکلاہاما کی جو بلڈنگ تھی، فیڈرل بلڈنگ، چونکہ وہ مرکزی حکومت کی تھی اور فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف ہے یہ. ان کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ساورنٹی جو ہے امریکہ کی، وہ یہودیوں کے ہاتھوں نیلام کر دی ہے. اس لیے کہ جو ایشو آف کرنسی ہے، ایشو اینڈ کنٹرول آف کرنسی، وہ حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے، بینکوں کے ہاتھ میں ہے، اور بینکرز یہودی ہیں. ان کی ناراضگی شدید ہے. اوکلاہوما بمبنگ کرنے والا وہ شخص جو ہے وہ اسی گروہ سے تھا. 200 آدمی مارے گئے تھے. اس وقت بھی فوراً شبہ ظاہر کیا گیا تھا مسلمانوں پر حملے شروع ہو گئے تھے غصے میں آ کر لوگوں کے، جیسے اب بھی ہو رہے ہیں امریکہ میں. بلکہ بیچارے سکھ بھی لپیٹ میں آ رہے ہیں، وہ بھی اپنی داڑھیوں کی وجہ سے مسلمان سمجھے جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا معاملہ نہیں ہے، لیکن وہ بھی مارے جا رہے ہیں، پٹائی ان کی بھی ہو رہی ہے. یہ سارا معاملہ اس وقت بھی ہو گیا تھا، لیکن اللہ کا بڑا فضل ہوا کہ بہت جلد وہ پکڑا گیا تھا، جسے ابھی پھانسی ہوئی ہے. اتنے سالوں تک اس کا مقدمہ چلتا رہا، حال ہی میں اسے آخری جو ہے پھانسی تو نہیں ہوئی، اسے تو بس جو ہے وہ ٹیکا لگایا گیا ہوگا، یا یہ کہ کرنٹ کے ذریعے سے انسٹنٹینیس ڈیتھ ہوتی ہے، ہوگی. انہوں نے ہی ایریزونا میں غالباً ایک ٹرین کو بھی گرایا تھا کھڈ کے اندر، پیسنجر ٹرین. یہ تخریبی کارروائیاں، یہ جو الٹرا رائٹ وائٹ کرسچین رومن کیتھولک ملیشیاز ہیں، میرے نزدیک یہ کام انہی کا ہے. چنانچہ اب تبصرے ہو رہے ہیں وہاں پر، ان کے بڑے بڑے افسر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ یقین ہے کہ ہائی جیکر کوئی بھی ہو، ان کی اصل سپورٹ انٹرنزک ہے، امریکہ کے اندر ہے سپورٹ. یہ باہر سے آنے والے یہ کام نہیں کر سکتے، یعنی کلیتاً ان کا کام یہ نہیں ہے جب تک کہ انہیں مکمل اور بھرپور سپورٹ جو ہے وہ امریکہ کے اندر سے حاصل ہو. بہرحال میری رائے تو یہ ہے کہ جس طرح کی یہ پلاننگ ہوئی، جس طرح کی ٹیکنالوجی
استعمال ہوئی، جو سنکرونائزیشن ہوئی ہے عین وقت کے ایک ہی وقت میں وہ معاملات کا ہونا، پھر یہ کہ ایگزیکٹ ٹائم کے اوپر جو چیز جو ہے ہوئی ہے، جس طریقے سے کہ لا کر اسے، اب یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ جہاز آ کر ذرا سا کسی ایک کارنر سے ٹکراتا، جہاز کا ایک بازو اڑ جاتا، باقی جہاز نیچے گر جاتا، تھوڑی سی عمارت کو جو ہے تھوڑا سا نقصان پہنچ جاتا، بس سیدھا گھسا ہے اندر، یہ آسان کام تو نہیں، انتہائی ماہر۔ اور پھر سوچئے جنہوں نے یہ ساری پلاننگ کی ہے انہیں تو یہ معلوم تھا نا کہ جو بھی تباہی ہوگی پہلے تو ہمارے چیتڑے اڑیں گے نا، آخر جو بھی تھے وہ اسی کاک پٹ میں بیٹھے ہوئے تھے نا، اور جا کر ٹکر ماری اسی نے ماری ہے، اسی نوز نے جا کر ٹکر ماری ہے، تو ظاہر بات ہے کہ پہلا قیمہ تو انہی کا بنا۔ یہ سارے کام جو ہوئے ہیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ میرے نزدیک کسی مسلمان فنڈامنٹلسٹ گروپ کے پاس، کسی مسلمان ٹیررسٹ گروپ کے پاس یہ صلاحیتیں نہیں ہیں، ہرگز نہیں، یہ وسائل و اسباب نہیں ہیں، ان کی یہ سپورٹ جو ہے وہ موجود نہیں ہے امریکہ کے اندر کہ امریکہ سے بھی انہیں جو ہے پوری سپورٹ مل سکے۔ لہذا میرے نزدیک تو یہ کام جو ہے اب بھی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، پہلے تو مجھے 100% یقین تھا، لیکن اب میں وثوق سے صرف کہہ سکتا ہوں کہ میرے نزدیک یہ انہی کی کارروائی ہے، واللہ اعلم۔ لیکن ایک دوسری خبر آج میں نے سنا ہے کہ جنرل حمید گل صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے کہ یہ کارروائی اصل میں اسرائیل کی ہے۔ مجھے یہ ابھی ای میل آج ہی صبح ملا ہے کینیڈا سے، اور یہ بڑا چشم کشا ہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے A US military intelligence source revealed details of an internal intelligence memo that points to the Israeli Mossad intelligence service having links to the World Trade Center and Pentagon attacks. The intelligence source, who requested his name to be withheld, confirmed the internal US intelligence memo circulated 4 weeks ago described information that pointed to the threat of a covert Israeli operation on US soil to turn mass public opinion against Palestinian Arabs. یہ صورتحال بہت ہی سمجھ میں آنے والی ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں رائے عامہ شدت کے ساتھ اسرائیل کے خلاف ہو چکی ہے۔ ڈربن میں ابھی جو ہو رہا تھا، بڑی مشکل سے امریکہ نے اپنا پورا زور صرف کر کے وہ الفاظ نکلوائے، کتنے دن تک، کتنے وقت تک تو وہ سسپینس میں رہی کانفرنس اسی وجہ سے کہ ریشسٹ اور ٹیررسٹ ریاست جو ہے وہ اسرائیل کو قرار دیا جائے ریزولوشن کے اندر۔ پوری دنیا میں ایک انتفاضہ جو ہو رہا ہے وہاں پر، اور جو کچھ اس وقت کر رہی ہے اسرائیل کی حکومت، جس طرح یوں سمجھیے کہ پوری طرح اس نے ہاتھ اپنے کھلے چھوڑے ہوئے، جو چاہے کرے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو اس کی وجہ سے پوری دنیا میں ورلڈ اوپینین، خاص طور پر یورپ کا، امریکہ کا معاملہ ذرا مختلف ہے، لیکن یورپ کا جو ہے، کیونکہ وہاں پر بھی جو سینٹرل یورپ ہے اور ایسٹرن یورپ جو ہے، اس میں ویسٹ زیادہ نہیں ہے، اس میں پروٹیسٹنٹ زیادہ نہیں ہے، کیتھولکس زیادہ ہے۔ اور کیتھولکس جو ہے وہ اگرچہ پوپ نے جو ہے کسی درجے میں اسرائیل کو تسلیم بھی کیا اور کسی درجے میں سرنڈر بھی کر دیا ہے، لیکن کیتھولک جو عیسائی ہیں ان کے دلوں میں یہودیوں کے خلاف شدید نفرت ہے۔ بہرحال یہ صورتحال جو ہے ایسی ہو رہی تھی، کیونکہ میں نے ابھی امریکہ میں ٹرمپٹ ایک اخبار نکلتا ہے اور وہ ہے پروٹیسٹنٹس کا، انہوں نے کیتھولکس کے خلاف اس قدر زہر آلود مضامین لکھے ہوئے اور پوپ کو تو شیطان قرار دیا۔ اس درجے کی تلخی میرے علم میں نہیں تھا کہ یہ جو کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹس ان کے درمیان اس درجے کی تلخی ہے۔ بہرحال یہ معاملہ جو ہے اس وقت اسرائیل چونکہ اب آخری وار کرنا چاہتا ہے، یعنی یہ کہ فلسطینیوں کا خاتمہ، جیسے ایتھنک کلینسنگ ہوئی تھی 500 برس قبل ہسپانیہ میں، سارے مسلمان یا قتل یا زندہ جلا دیے گئے یا انہیں جہازوں میں بھر بھر کر اور شمالی افریقہ کے ساحل پر ڈمپ کر دیا گیا۔ وہ پلان اب اسرائیل جو ہے چاہتا ہے کہ اسرائیل ان کو، فلسطینیوں کو، یا تو دھکیل دیا جائے اردن کے اندر، دریائے جارڈن کراس کریں اور جائیں، دفع ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل میں فلسطینی ریاست تو شرق اردن ہے، ہم اپنے سوائل کے اوپر کوئی فلسطینی ریاست تسلیم نہیں کر سکتے۔ وہ جس حد تک آ گئے تھے پیس ٹاکس میں، اب وہ معاملہ گیا، وہ دور گیا، وقت گیا، چھوڑیے، رات گئی، بات گئی۔ اب تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا اسرائیل میں کسی فلسطینی ریاست کے وجود کا۔ اب ظاہر بات ہے اتنا بڑا قدم اگر وہ اٹھائیں، اتنا بڑا کریک ڈاؤن اگر کرتے ہیں، تو انہیں کچھ نہ کچھ ورلڈ سپورٹ کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے پوری دنیا کے سامنے عربوں کو مجرم بنا کر کھڑا کر دینا، مسلمانوں کو مجرم بنا کر کھڑا کر دینا، پوری دنیا کی دشمنی عربوں اور مسلمانوں کی طرف ڈائریکٹ کر دینا، یہ یقیناً اسرائیل کا ایک اقدام ہو سکتا ہے۔ یا جیسا کہ میں نے عرض کیا، وائٹ کرسچین ملیشیا سے تعلق رکھنے والے امریکی لوگ، اور یا اسرائیل، اس لیے کہ اس ای میل میں گنوایا گیا ہے کہ ریکارڈ پر ہے کہ اسرائیل نے امریکہ کے خلاف بہت سے کام کیے ہیں۔ اس نے اٹیک کیا تھا کنگ ڈیوڈ ہوٹل پر،
USS Liberty پر murder of a Scandinavian UN envoy, as well as espionage against the US during the Jonathan Pollard case. انہیں سزائیں بھی ہوتی ہیں کہ یہودی جو ہے وہاں پر جو ان کے کارندے ہیں، اہلکار ہیں، وہ اسرائیل کے حق میں جاسوسی کرتے ہیں امریکہ میں بیٹھ کر، یہ مقدمات سامنے آتے رہتے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے، دیکھیے یہودی ذہن یہ ہے، میں نے تو عرض کیا تھا نا کہ بے قصور لوگ کیوں مارے جائیں. ان کے نزدیک تمام انسان قصوروار ہیں، اس معنی میں کہ جو بھی غیر یہودی ہے وہ حیوان ہے، انسان ہے ہی نہیں. اگر لاکھوں مکھیاں آپ نے مار دی تو کیا ہو گیا؟ مکھیاں ہی ماری ہے نا. لاکھوں چوہے آپ نے مار دیے تو کیا ہو گیا؟ چوہے ہی مارے نا. تو انسان تو گوئم ہے، یہ انسان تو ہے ہی نہیں. جینٹائلز ہیں، یہ جینٹائلز اینڈ گوئم جو ہے ان کی لغت میں از ایکول ٹو اینیملز. یہ ان کی ذہنیت ہے، ان کی سوچ ہے، ڈکلیئرڈ، اسے چھپا کر نہیں رکھتے وہ. تورات میں یہ چیزیں نہیں ہیں، تالمود میں موجود ہیں، ان بلیک اینڈ وائٹ موجود ہیں کہ جنٹائل ہو، گوئم ہو، اس کو جس طرح چاہو ستاؤ، جس طرح چاہو لوٹو، جس طرح چاہو کھسوٹو، جس طرح چاہو اس کا خون پیو، جس طرح چاہو اسے جھوٹ کو دھوکہ دو، اس میں جھوٹ بولو، تو اس میں کوئی تمہارے اوپر الزام نہیں. قرآن مجید میں ان کا قول ذکر ہے، لیس علینا فی الامیین سبیل، ہم پر کوئی گرفت نہیں ہے. امیین کہتے تھے وہ ان کو، کیونکہ کہتے تھے ہم صاحب کتاب ہیں، وی آر دی پیپل آف دی بک، وی ہیو اے لا، دی موزائک لا، حضرت موسیٰ کی شریعت ہمارے پاس ہے. ہاں یہ سب جاہل، گوئمز، جینٹائلز، ادھر حقیقت ہیومن بینگز ہے ہی نہیں. یہ انسانوں کی شکل میں حیوان ہیں. انہیں ایکسپلائٹ کرنا ہمارا حق ہے. جیسا گھوڑے کو ٹانگے میں جوتنا انسان کا حق ہے، بیل کو ہل میں جوتنا انسان کا حق ہے، ایسے ہمارا حق ہے کہ ہم انہیں جوتے اور ان سے فائدہ اٹھائیں. تو اس اعتبار سے یہ بات بعید از قیاس نہیں ہے. اور آخری بات میں آپ کو سنا رہا ہوں اس ای میل کی. On Wednesday, the US Defense Department issued a warning to its officials to halt the leak of information on the investigation which it says is happening on a daily basis since the attacks occurred. یعنی جو بھی تحقیقات ہو رہی ہیں وہ لیک ہو رہی ہیں باہر اس کے، اور اسی میں یہ لیک کر گیا. اس میں تو موساد کا معاملہ آ رہا. باقی کوئی چیز لیک کر جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس خبر کے آنے کے بعد انہوں نے ایمبارگو لگا دیا ہے، نیوز ایمبارگو آفٹر اسرائیلی لنک واز لیکڈ. یہ دوسرا امکان ہے، واللہ عالم. تیسرے درجے میں اب میں عرض کر رہا ہوں، بالفرض اگر یہ مسلمانوں ہی کا کام ہے. دیکھیے مسلمان اگر فرض کیجیے، جیسے وہ کہتے ہیں 2 آدمی ہم نے سراغ لگا لیا، مسلمان عرب ہیں، تو مسلمان عربوں کو خریدا بھی جا سکتا ہے، ہائر کیا جا سکتا ہے، اسرائیل انہیں استعمال کر سکتا ہے، تاکہ یہ کہ دنیا کے سامنے پکچر جو آئے وہ یہ آئے کہ یہ مسلمانوں نے کام کیا ہے. اور ظاہر بات ہے قیمت آپ بڑی سے بڑی قیمت دے دیجئے، انسان بک جائیں گے. لیکن اس کے باوجود میں کہہ رہا ہوں اگر فرض کیجئے یہ مسلمانوں کا کام ہے، تب بھی اس میں پہلی بات تو یہ واضح ہے کہ اس میں اسامہ ابن لادن کے ملوث ہونے کا کوئی امکان نہیں. ظاہر بات ہے فلسطین کے اندر جو معاملہ ہو رہا ہے، فلسطینی وہاں پر اس کے خلاف اگر کچھ سوچے، کوئی پروگرام بنائے تو بات اور ہے. اسامہ تو غریب بیٹھا ہوا ہے افغانستان میں، وہاں اپنا جو ہے کوئی انتظام جو ہے کمیونیکیشن ٹیلی کمیونیکیشن کا موجود نہیں ہے. ابھی بمشکل جو ہے ایک وہ جو ڈیجیٹل فون سسٹم جو ہے وہ چینیوں نے آ کے وہاں پہ نصب کیا، ورنہ وہاں فون کی ضرورت موجود نہیں. اور پھر طالبان کہتے ہیں کہ ہم نے ہر طرح اس کو جو ہے اس طریقے سے رکھا ہوا ہے کہ وہ ایسے کسی سرگرمی میں ملوث ہو ہی نہیں سکتا. اور طالبان ہرگز جھوٹے نہیں ہیں، ثابت ہیں، سچے. انہوں نے ہر معاملے میں دنیا کے سامنے جو بات صحیح سمجھی ہے کہی ہے، کسی چیز سے پیچھے نہیں ہٹے. اگر وہ گوتم بدھ کے اگر مجسمے توڑے تو ڈٹ کر توڑے، ڈنکے کی چوٹ توڑے، کسی کی پرواہ نہیں کی. ارب ڈالر پیش کیے گئے، انہوں نے وہ ٹکرا دیے. یہاں بت فروش نہیں ہے، بت شکن ہے. لہذا ان کے بارے میں یہ بات کہ ہم، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ثابت کر دو کہ یہ ملوث سے ہم حوالے کر دیں گے. نہ صرف اب کہہ رہے ہیں، پہلے سے کہہ رہے ہیں. پہلے سے ان کا موقف یہ ہے کہ اگر کوئی ثبوت جو اسامہ کے خلاف تمہارے پاس موجود ہو پیش کرو. ہم اول تو یہ کہ اپنے ہاں مقدمہ چلائیں گے اس کا، ورنہ یہ کہ ہم تو وہ کہہ رہے ہیں ہم پیش بھی کر دیں گے، ثابت کرو. لیکن ثبوت جب تک نہیں ہے. اور دوسری بات یہ سوچئے، افغانستان میں اس وقت ہزاروں غیر ملکی جو اب نکل رہے ہیں وہاں سے، بھاگ رہے ہیں نکل کر، چونکہ خطرہ ہے کہ یہاں حملہ کر دے گا امریکہ. این جی اوز، یونائٹڈ نیشنز کے وہاں کارکن کتنے موجود ہیں. تو کیا ملکی اطلاع نہ ہوتی انہیں کوئی اس طرح کی کوئی اسکیم بن رہی ہے؟ وہ تو جیسے کہ تانا بانا ہوتا ہے افغانستان کے اندر، ان کا نیٹ ورک ہے پورا کا پورا. بلکہ جیسا کہ آپ کو معلوم مقدمہ بھی وہ چلا رہے ہیں کہ عیسائیت کی تبلیغ کر رہے ہیں. لہذا اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی ثبوت ان کے پاس ہونا چاہیے تھا. لا محالہ اگر کوئی ہے، اگر میں پھر بھی کہہ رہا ہوں بالفرض اگر یہ مسلمانوں کا، اگرچہ میرے حساب میں نہ فلسطینی اتنے سوفسٹیکیٹڈ قسم کے ان کے مزاج ہیں، نہ اتنی ٹریننگ ہے،
نہ ان کے پاس اس طرح کی سہولتیں ہیں، نہ اتنی سپورٹ موجود ہے کہ ایسا عظیم جو ہے وہ کارنامہ کر کے دکھا دیں۔ لیکن فرض کیجئے کہ اگر ایسا ہو بھی تو واقعہ یہ ہے کہ ان کے لیے اس اعتبار سے کہ وہ دیوار سے لگا دیے گئے ہیں، ان کے پاس کوئی اور طریقہ کار موجود نہیں ہے، کوئی راستہ کھلا نہیں رہ گیا ہے۔ امریکہ 100% اسرائیل کی پشت پناہ ہے، پوری مغربی دنیا، عیسائی دنیا جو ہے اسرائیل کی پشت پر آ گئی ہے، کیا کریں؟ تو اس اعتبار سے اگر انہوں نے کیا ہے تو میں ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ پھر یہ معاملہ چھوٹا نہیں ہے، امریکہ کا باپ بھی ان کو ختم نہیں کر سکتا۔ اگر یہ لوگ اس درجے تک ماہر ہو گئے ہیں تو کون انہیں ختم کرے گا؟ ابھی میں جب یہ نوٹس اپنے لکھ رہا تھا تو میں نے جو آخری بلیٹن سنا ہے تو اس میں وہاں کے ایک شخص نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ میں بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہیں اس وقت کہ حکومت امریکہ ایک ایسی جنگ کا آغاز کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہے جس سے وہ کامل طور پر کبھی بھی نہیں جیت سکتی۔ یہ امریکیوں کا تبصرہ ہے، اس لیے کہ اگر تو ایسا ہے، اگر ایسا، پھر میں اگر کہہ رہا ہوں تو پھر اس کی حیثیت اس سرطان کی ہے جو پورے وجود کے اندر اپنی جڑیں پھیلا دیتا ہے، پھر کیسے اس کے اوپر آپریشن کریں گے؟ کتنے ملکوں کو ختم کریں گے؟ تہس تہس کر دیں گے کتنے ملکوں کو؟ الا ان تقطع قلوبهم والی بات جیسے سورہ توبہ میں آئی ہے کہ جب ان کے دلوں کے ریشے ریشے کے اندر نفاق کی جڑیں پہنچ گئی ہیں تو اب کیسے وہ نکلیں گی جب تک کہ دل کے ٹکڑے نہ کر دیے جائیں۔ اسی طرح سرطان کا جو آپ کو معلوم ہے، کینسر پھیل گیا ہے، اب آپریشن نہیں ہو سکتا، کون کون سے جسم کے عضو کے اوپر جا کر آپریشن کریں گے؟ تو اگر یہ واقعتاً فلسطینی عربوں کا معاملہ ہے تو امریکہ کا باپ بھی ان سے نہیں نبٹ سکتا۔ پھر ان کے لیے ٹھیک ہے آپ عوامی سطح پر ریٹیلیٹ کر دیں، قوت کا مظاہرہ کر دیں، اپنی طاقت کا جو ہے ایک اس کی دوس بٹھانے کے لیے، لیکن جو لوگ جان دینے پر آ جائیں، منحصر مرنے پہ ہو جن کی امید، نا امیدی ان کی دیکھا چاہیے۔ فدائین کو کوئی شے روک نہیں سکتی جو مرنے کے لیے تیار ہو۔ جب جاپانی ہرا کری کرتے تھے اپنے ہاتھ سے خنجر جو ہے اپنے پیٹ میں گھونپ کر اوپر تک لے آتے تھے، پورا جسم پھاڑ کر ہرا کری، اور وہ ایسے بموں کے اندر بیٹھ کر جاتے تھے۔ بم ہے لیکن وہ ایسا ہے کہ اس کے اندر آدمی کی بھی سیٹ بنی ہوئی ہے، وہ سٹیئر کر کے لے کے جا رہا ہے تاکہ جو سمندری جہاز کھڑا ہوا ہے امریکہ کا اس کی چمنی کے اندر جا کر گرے۔ ادھر ادھر گرے گا تو تھوڑا بہت نقصان ہوگا، چمنی میں جائے گا تو چمنی جب برسٹ ہوگی تو پورا کا پورا جہاز جو اس کی کھیلیں اڑ جائیں گی۔ لیکن اسے معلوم تھا کہ سب سے پہلے تو میرا جو ہے ریزہ ریزہ علیحدہ ہو جائے گا نا۔ یہ لوگوں نے کیا ہے، تاریخ میں ہے۔ اب جس طریقے سے انہوں نے کیا ہے، وہ 18 کہہ رہے ہیں، 24 کہہ رہے ہیں، فرض کیجئے یہ سب فلسطینی ہیں، کسی کے پاس مصری پاسپورٹ ہے، کسی کے پاس فلاں یہ ہے، تو اگر کچھ لوگ جان دینے پر اس طرح آمادہ ہو جائیں اور یہ صلاحیت حاصل کر چکے ہوں جس کا کہ مظاہرہ ہوا ہے، جس پر عقلیں دنگ ہے، امریکہ ششدر ہے، حیران ہے، اور وہ کہنے پر مجبور ہے کہ یقیناً انٹرنسک سپورٹ ہے انہیں بڑے پیمانے پر، تب یہ ہو سکا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ پھر یہ جنگ امریکہ جیت نہیں سکتا۔ امریکہ کے لیے کرنے کا اصل کام کیا ہے؟ اسے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ آخر اگر عرب یہ کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں؟ کوئی سبب ہے؟ ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ کیا ہمیشہ سے وہ ایسے ہی ہے؟ جیسے اب ہے تیری محفل کبھی ایسی تو نہ تھی؟ یہ کیوں ہو گیا؟ اپنے گریبان میں جھانکے۔ عرب اسرائیل تنازع کے اندر جو ظلم کیا ہے 2000 سال سے قوم یہاں سے نکال دی گئی تھی، نکالنے والے نہ عرب تھے نہ مسلمان تھے، حضور کی آمد سے بھی 500 برس قبل نکال دی گئی، نکالنے والے رومنز تھے، ٹائٹس جنرل، سن 70 عیسوی میں یہاں سے نکال باہر کیا گیا۔ 2000 سال تک وہ ادھر سے ادھر گھومتی پھری ہے اور اسے لا کر دوبارہ اس ملک کے اندر داخل کر دیا گیا۔ وہ ملک جو ہے کوئی صحرا نہیں تھا، کوئی بنجر نہیں تھا جسے اثر نو آ کر آباد کر لے، ہرا بھرا ملک آباد، فلسطینی وہاں پر قوم آباد، مسلمانوں کا تیسرا قبلہ وہاں پر ہے، ان کی دینی حمیت اور غیرت جو ہے اس کا ایک تیسرا مرکز جو ہے وہ وہاں ہے۔ جس طریقے سے داخل کیا گیا 1917 کا بالفور ڈیکلریشن، اس کے بعد یہودی آئے ہیں بائی ہک اور بائی کروک، انہوں نے خریدا بھی ہے، دولت کے انبار تھے موجود۔ مکان کسی نے پوچھا فلسطینی سے کتنے مانگتے ہو اس کے، انہوں نے کہا 2 لاکھ، اچھا 3 لاکھ دیتے ہیں لیکن کل ہی نکل جاؤ یہاں سے۔ اس کھیت کے کتنے مانگتے ہو، جتنے مانگے اس سے زیادہ، لو نکل جاؤ۔ یہ بھی کیا، دھن سے بھی کیا، دھوس سے بھی کیا، زبردستی بھی بے دخل کیا، دھاندلی سے بھی کیا، لے کر آ گئے 2000 سال پرانی جو ہے دستاویزات، یہ مکان تو میرا تھا، میرے جد امجد کا تھا، تو یہ مکان، اور اسرائیلی عدالت نے ڈگری دے دی، ٹھیک ہے یہاں سے عرب نکل جائے۔ شہر تو پرانا ہے نا، وہ آج کا شہر تو نہیں ہے، حضرت سلیمان کے زمانے کا ہے، ایسے تباہ ہوا ہے ایک دفعہ بہت بری طریقے سے،
دوسری مرتبہ اس طرح تباہ نہیں ہوا، نکال دیے گئے یہ۔ بہرحال امریکہ کو سوچنا چاہیے کہ وہ اس معاملے میں دروم بینی سے کام لے، اپنے اندر جھانکے، اپنی پالیسی جو ہے ظالمانہ کردار پر نظر ثانی کرے۔ لیکن شدید اندیشہ یہ ہے کہ امریکہ یہ روش اختیار نہیں کرے گا، بلکہ اسلام کی نشرت ثانیہ جس سے یہ گھبرا رہے ہیں، جو جہادی تحریکوں نے ان کی رات کی نیندیں جو ہیں وہ حرام کی ہوئی ہیں، مختلف ممالک میں جو مذہبی جو سینٹیمنٹ ہے، پاکستان میں حکومت سیکولر ہے، 100% سیکولر، امریکہ کی غلام، لیکن عوام کے اندر انہیں معلوم ہے کہ اس راک کے اندر دبی ہوئی چنگاریاں موجود ہیں، لہذا اس کے لیے کوئی زوردار ضرب لگانا، آخری چوٹ لگانے کے لیے بہانے کے طور پر استعمال کرے گا امریکہ، یہ اندیشہ ہے شدید۔ اور اس کے لیے ٹارگٹ افغانستان نمبر ایک ابھرتا ہوا اسلام کی نشرت ثانیہ کا ایک ابھرتا ہوا جو ہے سلسلہ ہے۔ اگر جم گیا، پاؤں جما گیا، تو ڈاکٹر جاوید اقبال بھی وہاں جا کر دیکھ کر آئے تو انہوں نے کہا کہ اگر 3-4 اور مسلمان ممالک میں وہی نظام قائم ہو جائے جو آج افغانستان میں ہے تو ساری دنیا مسلمان ہو جائے گی۔ اس کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ تو بہانے جو بھی ہو اس کو لیے استعمال کریں گے اگر تو تہس نہس بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس سے بھی بڑی بات پاکستان کی ایٹمی صلاحیت، اور آج کہہ دیا ہے کسی نے اگر پاکستان نے ہمارا ساتھ نہ دیا تو ہم پورے کشمیر پر بھارت کا قبضہ تسلیم کر لیں گے، کشمیر کے لیے پوری جو ہے گرین لائٹ دے دی جائے گی، جاؤ کر لو فتح، اور پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کو مفلوج کر دیا جائے گا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اندیشہ ہے اور شدید ہے، خطرہ ہے اور واقعی ہے۔ اندری حالات افغانستان کے لیے تو شدید خطرات ہیں ہی، لیکن وہ قوم جو ہے اب ان خطروں کی عادی ہو گئی ہے۔ 15-20 لاکھ آدمی ان کے پہلے مر چکے ہیں، انہوں نے کھودنے شروع کر دیے ہیں مورچے، وہ تیاری کر رہے ہیں، ہرچہ بعد آباد جو بھی ہو سو ہو۔ اور یہ کہ بہرحال جب موت کے ساتھ کھیلنے کا انسان عادی ہو جائے تو موت کا خوف سرے سے نہیں رہا کرتا۔ اس کا مجھے ذاتی تجربہ ہے، ہلکا سا نقشہ ہم نے سن 47 میں دیکھ لیا تھا، دائیں بائیں آگے ادھر موت تھی، موت رقصاں تھی، تو خود ہمارے اوپر سے، میں تو ہائی اسکول کا طالب علم تھا، میٹرک کا امتحان پاس کیا ہی تھا، ابھی موت کا خوف ختم ہو گیا تھا۔ اس حوالے سے افغانستان کا معاملہ ایسا نہیں ہے، پاکستان اپنے مشکل ترین امتحان سے دوچار ہو جائے گا۔ ہمارے پاس نہ وہ ایمانی قوت ہے، بالخصوص ہماری حکومت کے پاس زیرو ہے، زیرو بھی نہیں مائنس ہے۔ اس حوالے سے جو باتیں اس وقت کہہ رہا ہوں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں ریکارڈ پر آ جائیں، شاید کہیں کہیں تک پہنچ بھی جائیں۔ پاکستان کے لیے اولین چیز جو لازمی ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان کے خلاف کسی عسکری اقدام میں ایکٹیو سپورٹ تو کسی حال میں بھی نہ دے، نو ایکٹیو سپورٹ۔ جو بھی افغانستان کے خلاف اگر اقدام ہوتا ہے، اپنی زمین کو، اپنے پانیوں کو استعمال کرنے کی اجازت نہ دے۔ ہاں البتہ اگر اسامہ کے خلاف کوئی معین ثبوت پیش کر دے تو جیسے طالبان خود کہہ رہے ہیں کہ ہم حوالے کر دیں گے، لہذا اس کی گرفتاری کے اندر پاکستان مدد کرے تو کوئی غلط کام نہیں ہوگا اگر ثبوت پیش کر دیں۔ لیکن افغانستان کے خلاف کسی عسکری اقدام کا کوئی ایکٹیو سپورٹ پاکستان سے نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 2، ہمیں اپنی آزادی، خود اختیاری اور خصوصاً ایٹمی صلاحیت کا پورا تحفظ کرنا ہے، ہر بعد آباد۔ اس صورت میں کوئی کمپرومائز کسی درجے میں۔ اس ضمن میں اس وقت ہمیں ضرورت ہوگی اللہ کی مدد کی۔ ایسے ہی مواقع ہوتے ہیں جبکہ قومیں توبہ کر لیتی ہیں۔ جب رانا سانگا سے رن پڑا تھا بابر کا تو توبہ کی تھی اور شراب کے گھڑے توڑ دیے تھے، توبہ کی تھی اور اللہ نے فتح دے دی تھی۔ یہ ہمارے لیے توبہ اور دعا کا وقت ہے، اس لیے کہ بہت شدید امتحان سے دوچار ہے پاکستان۔ ہماری حکومت اس وقت کیسے شکنجے میں آئی ہوئی ہے، کس طرح کے دباؤ ہوں گے۔ کھل کر کہہ رہا ہے امریکی اہلکار کہ ہم کشمیر پر بھارت کا قبضہ تسلیم کر لیں گے، اتنی بڑی دھمکی۔ اور اصل میں جو بات کہہ نہیں رہے، اس لیے کہ اب اسرائیل کو سب سے بڑا خطرہ جو ہے عالم عرب سے، تو اسے کوئی خطرہ ہے ہی نہیں، خطرہ ہے تو پاکستان سے۔ یہ تو سن 67 کی جنگ کے بعد بن گوریون نے جو تقریر کی تھی پیرس میں، اس نے کہہ دیا تھا کہ ہمیں کسی عرب ملک سے کوئی خطرہ نہیں، کوئی اندیشہ نہیں، اندیشہ ہے پاکستان سے۔ اور یہ تو سن 67 کی بات ہے جبکہ ابھی پاکستان ایٹمی طاقت نہیں بنا تھا۔
اب ظاہر بات ہے پاکستان واحد اکلوتا مسلمان ملک ہے جس کے پاس ایٹمی صلاحیت ہے، تو اسرائیل کے لیے تو سب سے بڑا خطرہ یہ ہے، اندیشہ ہے، شدید اندیشہ ہے کہ امریکہ کہیں کوئی اس طرح کا معاملہ نہ کر بیٹھے۔ لیکن اگر ہم اللہ کی مدد کو اپنے شامل حال کر لیں، اگر توبہ کریں، رجوع کریں، اور توبہ اور رجوع کے لیے 3 شکلیں جو ہے میں تجویز کر رہا ہوں۔ یہ جو ہم بنکٹ جا رہے ہیں سیکولرزم کی طرف اور بے حجاب مخلوط معاشرت کی طرف، 33% جو سیٹیں ہیں بلدیات کے اندر عورتوں کے لیے، ٹیلی ویژن آپ کا دن رات جو ہے وہ عورتوں کو ابھارنے پر لگا ہوا ہے۔ کل ہی میں دیکھ رہا تھا ایک مکالمہ ہو رہا ہے، خاتون جو ہیں وہ کریٹ کا سوال کر رہی ہیں، آپ کتنا کام کرتی ہیں اس خاتون خانہ سے، آپ اتنا کام کرتی ہیں، اگر کسی مرد کو ملازم رکھا جائے اتنا کام کرنے پر تو اس کو کتنی تنخواہ دینی پڑے گی؟ یہ کیا رہنمائی کی جا رہی ہے؟ وہ سارا سوشل انجینئرنگ کا پروگرام جو ہے، جو کہ یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کا اجلاس کے اندر دیا گیا ہے، بیجنگ+5 کانفرنس کے اندر، ہمارا ٹیلی ویژن جو ہے اس کی جو ہے پوری طریقے سے اس کا پرچار کر رہا ہے۔ گویا کہ عورت جو ہے اگر گھر کا کام کرتی ہے تو وہ ویج طلب کرے مرد سے۔ صورتحال جو ہے اس مخلوط اور بے حجاب معاشرت کی طرف جو بکٹ جا رہے ہیں اور سیکولرزم کی طرف جو بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بس پائی اختیار کریں، اعلان کریں کہ ہماری منزل اسلام کا نظام ہے، قرارداد مقاصد کے مطابق جو ہماری دستور کا جزو لازم ہے۔ نمبر 2، امتناع سود کے ضمن میں جو بھی تاخیر ہو رہی ہے فی الفور اس کو ختم کیا جائے، جو سفارشات آئی ہیں عمل شروع کیا جائے، اونچ نیچ ہوگی اصلاح ہوتی رہے گی، کسی بھی بڑے قدم میں ہوتا ہے، پہلا قدم کیا جاتا ہے تو بعد میں معلوم ہوتا ہے اس میں یہ خامی رہ گئی، یہ کمزوری ہے، ٹھیک ہے اصلاح کر لیں، لیکن اس کو روکا ہوا ہے۔ اور اب تو ڈنکے کی چوٹ کا یہ آسانی سے ہونے والی بات نہیں، اس میں بڑا وقت لگے گا، یہ ہے اور وہ ہے۔ ہم پاکستان کو ختم نہیں کرنا چاہتے، سود کو ختم کرتے کرتے کہیں پاکستان ختم نہ کر بیٹھے، یہ باتیں کہی جا رہی ہیں۔ نمبر 3، اس مملکت خدا داد میں اللہ کی شریعت، اس کے قوانین کی تنفیذ کے ضمن میں اور اس کا سموتھ پروسیس جاری کرنے کے لیے دستور میں جو بھی رکھنے ہیں، جو چور دروازے ہیں، جس کی وجہ سے دفعہ 227 جو ہے وہ بھی غیر مؤثر، دفعہ 2 الف بھی غیر مؤثر، شریعت کوڈ بھی غیر مؤثر، وہ سارے رکھنے بند کیے جائیں تاکہ ایک بڑے ہموار انداز میں شریعت کی تنفیذ کا معاملہ جب شروع ہو جائے۔ اور نمبر 4، دینی مدارس کے خلاف کسی اقدام کا خیال دماغ سے نکال دیا جائے، اس لیے کہ اگر یہاں دینی مدارس کے خلاف کوئی اقدام ہوا، اور نمبر 2، اگر طالبان کے خلاف امریکہ کے اقدام کی کوئی ایکٹیو سپورٹ کی گئی، لامحالہ پاکستان میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ یہاں کی دینی طاقتوں کو اتنا آپ حقیر نہ سمجھیں، خانہ جنگی ہوگی، بڑی شدید خانہ جنگی شروع ہو جائے، ان دونوں چیزوں سے بچ کر رہا جائے۔ اور آخری بات عرض کر رہا ہوں ایک بہت بڑی کاش کے ساتھ، کاش پرسوں 16 تاریخ کو جماعت اسلامی کی طرف سے طلب کردہ ایک APC کانفرنس ہو رہی ہے، اور ظاہر بات ہے اکثر لوگ آئیں گے، بہت آئیں گے۔ کاش کہ یہ کانفرنس بحالی جمہوریت ہی کو اپنا اصل ہدف بنانے کی بجائے ان نکات کو ہدف بنائے جو میں نے رکھے، شریعت کی تنفیذ کو ہدف بنائے، سود کے خاتمے کو ہدف بنائے، سیکولرزم اور بے حجاب مخلوط معاشرت کو جو ہے ہدف بنائے۔ کاش میں تو ظاہر بات ہے چونکہ سیاسی آدمی شمار نہیں ہوتا ہوں، مجھے تو دعوت نامہ بھی کوئی نہیں ہے، اور میں اپنی بات جو ہے بس آپ ہی کے ذریعے سے پہنچا سکتا ہوں کہ یہ سنہری موقع ہے اس وقت، اور پاکستان ایک ایسے دوراہے پر آ گیا ہے۔ یہ تو میں نے جو پچھلے سال صدر کلنٹن صاحب تشریف لائے تھے تو میں نے تقریر کی تھی پاکستان دوراہے پر، اب یہ دوراہا جو ہے بڑے کریٹیکل مومنٹ پر آ گیا ہے۔ اس حوالے سے اگر اب بھی ہوش میں نہ آئیں دینی جماعتیں، اور خاص طور پر جماعت اسلامی جو اپنے آغاز کے اعتبار سے ایک انقلابی جماعت تھی، لیکن اسے انتخابی سیاست میں اس نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے، اچھی بھلی کام کی جماعت تھی، لیکن اس انتخابی سیاست میں اس نے اس کو نکما کر کے رکھ دیا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ بحالی جمہوریت کے لیے تو سب جمع ہو جائیں گے، لیفٹسٹ بھی ہوں گے، رائٹسٹ بھی ہوں گے، سیکولر بھی ہوں گے، مذہبی بھی ہوں گے۔ بحالی جمہوریت یہ تو نیلم پری اس دور کی ہے، تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری؟ دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے قوم، تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری؟ سب جمع ہو جائیں گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ جمہوریت بحال ہوگی مائنس اسلام کے۔ ایوب خان کا ستون گرا، بھٹو صاحب برآمد ہو گئے، بھٹو صاحب گرے، ضیاء الحق کا ماشاء اللہ برآمد ہو گیا، تو فائدہ کیا ہوا؟ اسلام کے لیے مہم چلائیں۔ کاش آپ میں سے کسی کو جماعت اسلامی کے کسی بھی اہم آدمی سے
اگر کوئی راہ و رسم ہے، کوئی میل جول ہے، کوئی الیک سلیک ہے، تو خدا کے لیے یہ بات جو ہے ان تک پہنچائیے کہ اللہ کے بندوں کرنے کا کام یہ ہے، جو طاقت اللہ نے دے رکھی ہے اسے ادھر صرف کرو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔